بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ حضرت بلال کے والد کا نام روبہ تھا۔ حضرت بلال کے والد بچپن میں انتقال کر گئے۔ دو بہنیں، ایک بھائی اور ایک والدہ تھیں۔ ان کا خاندان بکتا ہوا مکہ میں ایک یہودی کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت بکر اس راستے سے گزرتے تھے جس راستے پر حضرت بلال کام کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دن رک کر کہا، اے بلال، کب تک تم اتنے خداؤں کی پوجا کرتے رہو گے؟ جگہ جگہ ماتھا ٹیکتے ہو، یہ تجھے کمی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے۔ آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ اگر تو اس راستے پر آئے گا تو تجھے مکہ کی گلیوں سے اٹھا کر کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دے گا۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا تھا چکی پیس رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں۔ شام کو تھک کر جب گھر واپس آتا ہوں میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے۔ اس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھ میں نیند ستاتی ہے، میرے مالک ذرا بھی ترس نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، ہاں میں مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ کم سے کم تم سو جاؤ اور تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو اسے جگائے بغیر گھر واپس تشریف لے گئے۔ 3 دن تک آپ اس کی چکی پیسنے میں مدد کرتے رہے۔ چوتھی رات آپ جب وہاں سے گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو؟ میرا اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو ڈر ہوتا ہے نہ فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مکہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، جس کا نام محمد ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، میں وہی محمد ہوں۔ اس پر اس غلام نے کہا، اگر آپ ہی محمد ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ 2 واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام واضح ہو گیا۔ حضرت بلال کے مالک نے بت خانہ بھیجا تو مٹی اٹھا کر بتوں کے منہ پر ماری اور کہا، جو اپنا منہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو کیا نفع تو نقصان بچائیں گے۔ لوگوں نے آپ کے مالک کو آ کر بتایا کہ آپ کا غلام مسلمان ہو گیا ہے۔ آپ کے مالک نے حضرت بلال کو امیہ کو دے دیا۔ امیہ بڑا سخت آدمی تھا۔ ایک واقعہ اور ہو گیا، حضرت بلال کا اسلام پھر واضح ہو گیا۔ حضرت عمار بن یاسر، مکے کے سارے کافر اکٹھے ہو کر آپ کو مار رہے ہیں۔ مکے کے سارے سردار ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر کو کوڑے مار رہے ہیں۔ کوڑے عمار بن یاسر کے بدن پر لگتے ہیں، وجود لہو لہان ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو پتہ تھا کہ حضرت بلال بھی مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو نہ بتلائے تو بہتر ہے۔ امیہ بن خلف کوڑے مار مار کر تھک گیا تو حضرت بلال کو کہا، ادھر آ، یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار۔ بلال نے کبھی کوڑے کو دیکھا اور کبھی حضرت عمار کو۔ حضرت عمار نے حضرت بلال کو کہا، 2-4 کوڑے مار لے۔
مجھے تو کوڑے پڑ رہے ہیں، تم اظہار نہ کر دینا۔ حضرت بلال نے کہا عمار تو کوڑے کھا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ حضرت بلال نے کوڑا گما کر پھینک دیا اور امیہ بن خلف کو کہا عمار اکیلا نہیں، میں بھی مسلمان ہوں، اب اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا، بلال بھی اس کے ساتھ مار کھایا کرے گا۔ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے بنا دی گئیں، عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا۔ حضرت بلال کو بہت تکلیف ہوتی تو زبان سے احد احد پکارتے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال دیتا اور مکے کے عباس لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا جو حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں دوڑایا کرتے تھے۔ جب مکے کے لوگ حضرت بلال کے پاس سے گزرتے تو کہتے اب اور کلمہ پڑھ۔ کوئی کہتا اب بلا اپنے خدا کو ایک شخص آیا اور کہا اے بلال اگر تیرا رب اور رسول سچے ہیں تو تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ حضرت بلال کا جواب ہوتا میں مخلص بھی ہوں، میرا رب قادر بھی ہے۔ کہا جب تم بازار میں جاتے ہو تو مٹی کا برتن چیک کر کے لیتے ہو کچا ہے یا پکا، رب رسول بھی چیک کر رہے ہیں بلال پکا ہے یا کچا۔ فرمایا دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں۔ حضرت ابو بکر صدیق قریب سے گزرے تو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا بلال اونچا ذکر نہ کیا کر، ذرا آہستہ کر لیا کر۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 دن حضرت بلال نے دل میں ذکر کیا، مار ہی نہیں پڑی۔ تیسرے دن امیہ آیا دیکھ کر کہنے لگے احد احد احد۔ اس نے پھر کوڑا پکڑ لیا اور حضرت بلال کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق گزرے تو کہا بلال تو پھر اونچا ذکر کرنا شروع ہو گیا ہے؟ فرمایا اے ابو بکر آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رسول پاک گزرے، حضرت بلال کو مار پڑ ہی تھی، رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے دعا فرمائی یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے۔ رسول پاک یہ کہہ کر گزر گئے۔ ایک کونے میں بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ صدیق میں سوچ رہا ہوں اگر خدا مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عباس کو بھیجا کہ امیہ بن خلف سے میرا بڑا مخالف ہے، آپ جا کر حضرت بلال کو خرید لیں۔ حضرت عباس امیہ کے پاس آئے اور کہا بلال کو بیچ دے۔ امیہ نے کہا میں نے بہت مہنگا خریدا ہے، 50 دینار کا خریدا ہے، منافع لے کر بیچوں گا۔ ابو بکر حضرت عباس کے ساتھ پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو امیہ چڑ گیا، کہا ابو بکر اگر تو خریدے گا تو رومی غلام تیرے پاس ہے، اس کے ساتھ 2 لونڈیاں بھی دینی پڑیں گی، یہ 50 دینار کا آیا ہے، تو اس سے 2000 دینار لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا امیہ اگر میں یمن کا حکمران ہوتا تو مجھ سے یمن کی حکمرانی مانگ لیتا تو میں وہ بھی دے کر بلال کو لے جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب بلال کو لینے گیا، حضرت بلال کو ریت پر لٹایا ہوا تھا اور 4 چکیاں ان کے جسم پر رکھی ہوئی تھیں، ان کی وجہ سے حضرت بلال کے جسم پر زخم ہو گئے تھے۔ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر لے گئے اور چٹائی پر بٹھایا، تیل منگوایا اور زخموں پر لگایا، چہرے پر تیل لگایا، کنگھا کیا، پھر ایک جوڑا منگوایا، وہ کپڑے تھے پہنائے۔ ابو بکر صدیق نے پگڑی منگوائی اور میرے سر پر بندھائی۔ ابو بکر نے مجھے تیار کیا، حضرت بلال کو رسول اللہ کے گھر لے گئے۔ رسول پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا اللہ تجھے جزا دے۔ رسول پاک نے فرمایا کاش ابو بکر تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا، بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا۔ حضرت بلال کو حضور نے سینے سے لگایا اور فرمایا تو نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں، میرا اللہ تجھے جزا دے گا۔ حضور نے 11 آواز دی خدیجہ مجھے بھیجو بلال آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی زینب کھجوریں لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کھجوریں کھلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو گھر کی ڈیوٹی دی۔ حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلتے۔ 16 مرد و خواتین کے قافلے کا امیر بنا کر
رسول پاک نے حضرت بلال کو مدینے روانہ کیا۔ حضرت بلال نے اس قافلے کو بحفاظت مدینے پہنچایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تشریف لے آئے۔ حضرت بلال نے پوچھا، حضور کیا کام ہے؟ فرمایا، مسجد قباء بن رہی ہے۔ 100 مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی، سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا، مسجد کے منارے پر چڑھ جا اور اذان پڑھ۔ حضرت بلال پہلے مؤذن مسجد نبوی مقرر ہوئے۔ حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ اذان پڑھی۔ حضرت بلال نے کہا، مجھے اذان کا مزہ ایک دفعہ اس وقت آیا جب حضور نے مجھے سکھائی تھی اذان، اور ایک دفعہ جب کعبہ کی چھت پر اذان پڑی تھی۔ سارے کافر گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ رسول پاک قصبہ اونٹنی پر سوار تھے۔ اس وقت مجھے اذان کا بہت مزہ آیا۔ حضرت بلال حضور کے مہمانوں کو سنبھالتے۔ حضرت بلال ایک دن فجر کی اذان دے کر غائب ہو گئے۔ حضور نے فرمایا، بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا۔ حضرت بلال آ گئے تو حضور نے فرمایا، بلال اقامت پڑھو۔ صحابہ نے پوچھا، بلال تو کدھر تھا؟ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے۔ حضرت بلال نے بتایا، جب حضرت خدیجہ گھر میں چکی پیستی تھیں تو میں مدد کرایا کرتا تھا۔ کتنے دن بیت گئے، جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ کے بچے روتے ہیں۔ فرمایا، میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے۔ مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا، میں فاطمہ کے گھر گیا تھا۔ فاطمہ تو پردہ کر لے، میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں۔ حضرت بلال نے رو رو کر بتایا، میرے حبیب نے فرمایا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے چکی پیسی ہے۔ میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بہت دعا دی ہے۔ میں اذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہوں۔ بدر کی جنگ لگ گئی۔ حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ کہا، میں جنگ کروں گا۔ امیہ بن خلف جو بہت مارا کرتا تھا، اپنے بیٹے کو لے کر آیا، صحابہ کے پاس سے گزرا۔ حضرت بلال نے فرمایا، پکڑنا ذرا امیہ کو، یہ مجھے مارا کرتا تھا۔ امیہ کو صحابہ نے روکا۔ حضرت بلال امیہ کے سر پر تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ کہا، امیہ، میں نے تمہیں کہا تھا اللہ میرے نبی کو بڑی عظمتیں عطا فرمائے گا۔ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا خدا ہمیں غلبہ دے گا، اللہ اس دین کو ہر دین پر غلبہ دے گا، دیکھ تجھے ذلیل کر دیا گیا۔ حضرت بلال امیہ کی گردن اڑا دی۔ حضرت صدیق بھاگے ہوئے آئے اور کہا، بلال مبارک ہو، آج تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے۔ حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا۔ رسول پاک کا وصال ہوا تو حضرت بلال نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ بلال نے اپنا دکھ کسی کو نہ بتایا۔ حضرت بلال جو کعبے کی چھت پر بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا، حضرت بلال کو کسی نے کہا، مسجد کے چبوترے پر چڑھ جا اور اذان دے۔ حضرت بلال نے کئی مرتبہ چڑھے اور گرے۔ حضرت بلال نے آواز دی، مسلمانوں میری مدد کرنا، اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا۔ بلال نے اذان شروع کی۔ وہ آواز جس میں بڑا روب دبدبا ہوتا تھا، آج وہ آواز دب گئی۔ بلال نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال نے تھوڑی دیر رک کر سانس لیا، جب کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو سارے چپ تھے ان میں سے ایک بابا رو پڑا جس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا، حضرت بلال گر پڑے، زمین پر گرے اور کہا، ابو بکر اب یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑھی جاتی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضور ایک بار خواب میں آئے، کہا، بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ فرمایا، اب میرا دل نہیں لگتا، ملک شام کے شہر حلب میں ملے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ کو، حضور خواب میں ملے۔ فرمایا، بلال آنا نہیں؟ حضرت بلال مدینے میں آئے۔ آخری مرتبہ صحابہ نے کہا، اذان پڑھو۔
کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے نہ کہو، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ امام حسن اور حسین آ کر دامن تھام لیا تو کہا بیٹو، میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں، تمہاری والدہ کا بھی خادم رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کرنا، میں نے نوکری کی ہے، میرے اللہ نے اگر توفیق دی میں تمہارے بچوں کے بھی پیر دھویا کروں گا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا بلال ایک دفعہ اذان سنانی پڑے گی۔ سنائی اذان۔ بلال نے۔ مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس سے رونے کی آواز نہ آئی ہو۔ حضرت عمر فاروق اپنے زمانے میں شام گئے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے فرمایا میں اذان پڑھ ہی نہیں سکتا۔ بڑی ہمت کے بعد اذان پڑھی۔ بلال نے کہا تم اگر روئے تو میں اذان پڑھوں گا۔ بلال نے وعدہ لے لیا۔ حضرت عمر تو نہ روئے لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا۔ جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے، جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے۔ وہ اذان اشہدان تک گئی، پھر رسول پاک کے بعد بلال سے اذان اس سے آگے نہ پڑھی جا سکی۔ 20 ہجری 641 عیسوی کو اپنا زندگی کا سفر مکمل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو دمشق میں باب صغیر کے پاس دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک ملک شام میں واقع ہے۔